ناظرین، عام طور پہ نئے سال کی آمد کے ساتھ ہی ہم اپنے شو میں خاص طور پہ دعوت دیتے ہیں پاکستان کے نامور ایسٹرولوجر جناب بی اے انجم صاحب کو، لیکن اس بار ہمیں کچھ تاخیر اس لیے ہو گئی کہ وہ نئے سال کی آمد پر بیرونی دورے پر تشریف لے گئے تھے۔ آج ہمارے شو میں وہ تشریف لائے ہیں جناب بی اے انجم صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم جنید صاحب، کیا حال ہے جناب؟ اللہ کا شکر۔ سر یہ انجم صاحب آپ بیرونی دورے پہ کہاں گئے ہوئے تھے؟ جڑا والے جی۔ جڑا والے وہاں برف پڑتی ہے؟ نہیں، میں کیا آپ نے پوچھا مجھے بتائیے ذرا۔ بیرونی دورے پہ آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ جی جڑا والا گیا تھا۔ سر آپ مجھے تو بتا رہے تھے آپ غیر ملکی دورے پہ گئے ہوئے۔ غیر ملکی دورے پہ بھی گیا ہوں، وہ ابھی پوچھ رہا ہے بیرونی۔ اچھا اچھا۔ غیر ملکی کون سا؟ امریکہ کینیڈا گئے ہوں گے، یہ گیمبیا گئے ہوں گے زیادہ زیادہ۔ ارے میں جب لاہور سے باہر جاتا ہوں نا جی تو میرے بچے پھر بتاتے ہیں کہ ابو بیرونی دورے پہ گئے ہو۔ ذرا مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے نا۔ اور ویسے غیر ملکی دورے میں بھی گیا ہوں جنید صاحب۔ اچھا اچھا۔ اور یہ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں۔ جی جی کیڑا ملک دسے جی؟ جی گیمبیا جی۔ گیمبیا گیا تھا۔ اچھا انجم صاحب یہ فرمائیں کہ یہ نیا سال پاکستان کے لیے کیسا رہے گا؟ سیدھا سا سوال ہے، سیدھا سا جواب دے دے۔ انشاءاللہ جنید صاحب حالات اچھے ہو جائیں گے۔ یہ تو آپ پچھلے 14-15 سال سے فرما رہے ہیں، ابھی تک تو حالات اچھے نہیں ہو رہے۔ تو جنید صاحب اگر کہوں گا حالات اور برے ہوں گے تو پھر لوگ کہیں گے نجومی منوس ہے۔ جنید صاحب اس وقت ویورشپ دیکھنی ہوتی ہے کہ لوگ کس موڈ میں ہیں۔ اچھا اچھا۔ تو لوگ چونکہ اس وقت بہت ٹینس ہیں اور یعنی آپ ستاروں کی چال کی روشنی میں کچھ نہیں بتاتے، اپنی ریٹنگ کے لیے سب کچھ بتاتے۔ جنید صاحب اس وقت ہم ستاروں کی چال کو لوگوں کی چال سے ملا کے پیش کرتے ہیں۔ تو چونکہ لوگ بڑے ٹینس ہیں جنید صاحب، بہت بری حالت ہے، بہت بری حالت ہے، اور ستارے یہ بتاتے ہیں کہ ابھی مشکل ہے۔ اچھا۔ مگر میں لوگوں کی تسلی کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آگے جا کے حالات ٹھیک ہوں گے۔ ستاروں سے بھی میری بات ہوئی ہے۔ ابھی میں پہاڑی علاقے میں چلا گیا جنید صاحب، ادھر گلگت بلتستان کی طرف، ادھر سے طرح ستارے نزدیک پڑتے ہیں، تو بات ہوئی میری، تو ابھی مشکل ہے۔ اچھا انجم صاحب، لاسٹ ایئر آپ نے فرمایا تھا کہ جب تک عطارد جو ہے وہ مشتری کے گھر میں رہے گا تو یہ ملکی حالات تبدیل نہیں ہوں گے، تو ہم نے تو سنا ہے کہ عطارد نے مشتری کے گھر سے نکلنے سے انکار کر دیا۔ جنید صاحب کسی وقت ستارے ضد کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ میں نے پچھلے سال کہا تھا جی۔ ہاں میں ذرا پچھلے سال کی حسب حال کی گفتگو نکال اچھا سر یہ تو بتائیں نا کہ عطارد مشتری کے گھر میں گھسا کیوں ہوا ہے، خود کرائے پہ گھر کیوں نہیں لے لیتا؟ جنید صاحب اصل میں عطارد کو یہ پتا چل گیا کہ مشتری کے گھر میں آٹا ہے۔ اچھا۔ اس وقت جنید صاحب جس کے گھر میں آٹا ہے نا، وہاں جو بھی جاتا ہے ادھر ٹکی ہو جاتا ہے۔ پہلے تو آٹے کی ٹکی بنتی تھی نا، اب ممان ٹکی ہو جاتا ہے، کیونکہ جنید صاحب بڑی مشکل پڑی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہی آٹے کا کرائسس ختم ہوگا تو عطارد مشتری کے گھر سے نکل آئے گا اور ملکی حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ سر اتنے قابل ہیں آپ ہی آٹے کے چکر میں پڑے ہیں۔ یہ سارا چکر ہی آٹے کا، پوری دنیا آٹے کے پیچھے ہے۔ ہاں جی ہاں جی، میں بھی آٹے کے پیچھے ہی ہوں۔ نہیں، آپ تو آٹے کے دشمن ہیں نا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو آٹے سے محبت کرتے ہیں۔ سر یہ ہمارا گوگا ہے نا، اس کو دیکھتے ہی آٹے کی بوری کو پاؤں لگ جاتے ہیں اور وہ دوڑنے لگ جاتا ہے۔ جنید صاحب آٹے کی بوری جو کھولی ہوتی ہے نا، دھاگا جو نکالا ہوتا ہے، جی جی، اس کو دیکھ کے وہ دھاگا خود جلدی سے پھر گھس جاتا ہے۔ سر آپ نے جو کہا ہے کہ میں آٹے کا دشمن ہوں، میں آٹے کا دشمن نہیں ہوں، آٹا میرا دشمن ہے۔ دیکھیں کتنا مہنگا ہو رہا ہے۔ دیکھیے آپ اگر آٹے کے دشمن ہوں گے تو آٹے کا بھی بنتا ہے نا آپ کا دشمن ہو جائے۔ یہ تو تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اور خاص طور پہ آٹے کی تالی تو بجتی دونوں ہاتھوں سے۔ دیکھیں جی میں جنید صاحب یہاں یہ ضرور کہوں گا، پاکستان کی عوام کو تسلی دینے کے لیے یہ کہوں گا کہ خدا کے واسطے اپنی خواہشات کم کر لیں۔ جو بندہ 15 روٹیاں کھانا چاہتا ہے اور میرے دائیں ہاتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ ذرا خواہش کم کر لے، لالچ کم کر لے، وہ 5-6 گزارا کر لے۔ یہ ہمارا گوگا جو ہے نا قوالی سنتے ہوئے بھی کہہ رہا ہوتا ہے کاش ان قوالوں کے ہاتھوں میں پیڑے ہوتے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو جب تک آپ اپنی خواہشات کو قابو نہیں کریں گے،
مہنگائی بڑھتی جائے گی, مزید بڑھے گی. پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے یار, کہاں نہیں ہوئی؟ آپ یہ بتائیے کہاں نہیں ہوئی؟ جو مکان جو ہے وہ کرائے پہ مل جاتا تھا لندن میں 500 پاؤنڈ میں, جی وہ اب 5000 پاؤنڈ میں مل رہا ہے. لندن بھی گئے ہیں آپ؟ لو دوستو, لندن تو میں آتا جاتا رہتا ہوں. اچھا جی. ہاں اچھا انجم صاحب چھوڑیں باتیں, یہ فرمائیں کہ اگر سارے مسائل کا حل جو ہے وہ عطارد کا مشتری کے گھر سے نکلنا ہی ہے تو کوئی بندے بلائیں, پکڑ کے نکال لیں عطارد کو کسی طرح. جنید صاحب یہ سیارے ہیں, یہ کوئی چودھری اللہ رکھے کے بندے نہیں ہیں جو کسی کے گھر میں گھس گئے ہیں آپ ڈانگے مار کے نکال دیں گے. یہ سیارے ہیں اور یہ وقت کے حساب سے نکلتے گھستے رہتے ہیں. یہ جو ٹریول کرتے ہیں یہ آگے آپ کی جو قسمت ہے, جی, جو آپ کے زندگی کا جو پیٹرن آگے بننے جا رہا ہوتا ہے, یہ وہ بتاتے ہیں جنید صاحب. تو میرا خیال ہے, مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جنوری ہے نا جی, جنوری 8واں مہینہ جو ہے نا جی, 8واں اگست جو ہے نا جی اس سال کا, وہ بہتری کی طرف جائے. دیکھیں نا اگست میں کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں آئے تھے. اگست تو بہتری کا سال ہونا ہی ہونا ہے. اچھا آپ ماشاءاللہ اگست میں پیدا ہوئے؟ جی سر, اس لیے سیارے اکٹھے ہو کے آ رہے ہیں. انہوں نے سوچے کلے کلوں دے گھیریا نہیں جانا, رل کے چلو دے انہوں مناؤ چل کے. انجم صاحب میری ستاروں سے بڑی بنتی. اچھا جی, میں چند ہوں نا, چند. ہاں, کوئی میرے ادھر سے جاتا ہے, کوئی ادھر سے نکلتا ہے, کوئی ادھر سے نکلتا ہے. وہ مجھ سے آوازیں لگاتے ہیں میرے پہ کہ ہم تو بدلتے رہتے ہیں, تم کب بدلو گے, کب بدلو گے. اچھا کوئی بھی قریب سے نہیں گزرتا, کوئی ادھر سے گزر جاتا ہے, ادھر سے گزرتا ہے. یہ قریب سے بھی گزرتے ہوں گے. لیکن یہ ایک ہی بات کہتا رہتا ہے, روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں, محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے. بہت اچھے, بہت اچھے, ماشاءاللہ. کسے لے کرو روشنی. یہ سب سیاست کو چھوڑے, یہ بتائیں جب آپ نے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ ملکہ کی روح کو دیکھا تو آپ کو ڈر نہیں لگا؟ دیکھیں جنید صاحب, ملکہ ایک بڑی خوبصورت اور بڑی پرسنالٹی والی خاتون تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان کی فزیکل پرسنالٹی ہوتی ہے وہ اس کا رنگ اس کی روح پہ بھی چڑھ جاتا ہے. لیکن وہ تو ٹھیک ہے شیخ صاحب, لیکن روح تو اگر ڈیانا کی بھی نظر آتی بندے کی جان نکل جاتی. نہیں جنید صاحب, ڈیانا جو ہے اس کی روح تو چارلس کو نظر آتی ہوگی. میرے ساتھ تو ملکہ محبت کرتی تھی, مجھے تو انہی کی روح ملی. شیخ صاحب یہ پچھلے دنوں سے آپ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی 2/3 اکثریت سے جیتے گی, لیکن یہ الیکشن میں تو پیپلز پارٹی نے ہلنے نہیں دیا کراچی میں. میں اس بات کا جواب دے سکتا ہوں زلفی صاحب جی, مگر میرا خیال ہے کہ جو میرا جواب ہے وہ سننے کی آپ کی صحت اجازت نہیں. شیخ صاحب یہ کچھ دن پہلے میں خبروں میں دیکھ رہا تھا کہ لال حویلی سے سرکاری سیکورٹی ہٹا دی گئی ہے. 2002 سے 11 پولیس اہلکار جو تھے وہ لال حویلی پہ پہرا دے رہے تھے. 11 کس کھاتے میں؟ پولیس والے سڑک کے کرکٹ کی ٹیم سے 11. پتہ نہیں, شیخ ذرا بتائیں نا. دیکھیں جنید صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اللہ کے فضل سے میری سیکورٹی تو اللہ کرتا ہے, اللہ میری حفاظت کرتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہی مجھے کئی دفعہ ان ظالم کو ہاتھوں سے بچا کے. یہ تو شیخ صاحب یہ 11 سیکورٹی اہلکار لال حویلی کے بعد سنگاڑے چھین کے بیچ رہے تھے, آپ کی سیکورٹی کر رہے تھے نا. دیکھیں جنید صاحب, یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ سنگاڑے چھیل کے بیچتے تھے یا شکرگندی پہ کھٹا ڈال کے بیچتے تھے, مگر جنید صاحب شیخ رشید کی سیکورٹی ان کی ضرورت ہے. اچھا, یہ شیخ رشید جو ہے یہ پاکستان کی سیاست کی مک ہے, پاکستان کی سیاست کی جان ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ سیاست کی جان کی حفاظت کرنے کے لیے ان کو لال حویلی کے باہر سیکورٹی کھڑی کرنی پڑے. شیخ صاحب پاکستانی سیاست کی وہ مک ہے جو ایسے کر کے نکالتے ہیں نا تو پھر کہتا ہے او یار پلیٹ سے نہیں ڈگی اور ڈگ پئی. اور جنید صاحب وہ بھی ڈگ پوے تے تاڈیر کے چک کے کھا لیندے. نال کہندے نے جی اللہ دی زمین تے ڈگی چیز پاک ہوندی. اچھا شیخ صاحب چلتے چلتے اس سوال کا جواب دے دیں کہ اگر اب 35 حلقوں پہ عمران خان الیکشن لڑتے ہیں
تو کیا آپ اپنا حلقہ بھی عمران خان کو دے دیں گے الیکشن لڑنے کے لیے؟ دیکھیں 100 بسم اللہ، اگر خان چاہے گا، اگر اسے یہ محسوس ہوگا کہ مجھے شیخ رشید کے حلقے سے بھی الیکشن لڑنا چاہیے، تو ایک کیا جنید صاحب 100 سیٹیں قربان ہیں خان پہ، بلکہ جنید صاحب میں تو خود آفر کروں گا خان کو کہ شیخ رشید کے حلقے سے بھی لڑو ضرور الیکشن، بالکل کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں لڑا تو کوئی ابھی نبی نہ ہو جائے۔ یہ بھٹو